عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ یعنی رمضان المبارک کے. آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے. کل 9 کا دن ہے، پرسوں 10 محرم الحرام کا دن ہوگا. 10 محرم الحرام کے دن کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے. عاشورے کا دن، یہ عاشوراء عشرہ سے ہے یعنی 10ویں تاریخ. تو عاشورے کے دن کی فضیلت یہ یہود و نصارہ بھی اس دن کی فضیلت مانتے تھے اور اسلام سے پہلے مشرکین مکہ بھی اس دن کو بڑا فضیلت والا سمجھتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ مدینے کے یہودی جو ہیں یہ عاشورے کے دن کو روزہ رکھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا یہودیوں سے کہ آپ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بات برکت اور فضیلت اور شکر کا دن ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا. تو اس اعتبار سے ہم اس کو بڑا دن سمجھتے ہیں اور شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ ہی قریب ہیں، ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے اندر روزہ رکھتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام تو تعلیمات کے اعتبار سے ہمارے قریب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو روزہ رکھیں. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ یہود و نصارہ بھی اس دن کو خاص طور پر روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اس دن کو روزہ رکھیں تو ایک قسم کی مشابہت ہو جاتی ہے ان کے درمیان میں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ سے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ میری زندگی رہی، زندگی نے وفا کی تو آئندہ سال میں 9 محرم اور 10 محرم 2 روزے رکھوں گا. یہ اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نے وفا نہیں کی. اگلے محرم سے پہلے ہی اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا گویا کہ ایک قسم کی تعلیم دے دی. 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے یہ جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ مسلمانوں پر بھی فرض تھا، واجب اور فرض کا درجہ تھا اس کا. جیسے یہ رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، گویا کہ اب یہ روزہ جو ہے فرض نہیں رہا، لیکن بہرحال مستحب اب بھی باقی ہے. کہ اللہ کے نبی نے بڑے اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس دن کو روزہ رکھو. اور یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا یوم عاشوراء کا، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے روزے 1 سال کے گناہ معاف کر دے. اس کے ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے کے پورے گناہ معاف کر دیں گے. تو اس اعتبار سے اگرچہ یہ فرض روزہ نہیں ہے، نفل اور مستحب روزہ ہے، لیکن اگر رکھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے. تو اہتمام کرنا چاہیے یوم عاشوراء کا روزہ. اور دوسری طرف جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 روزے رکھنے چاہیے، 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ،
تو وہ اللہ کے نبی نے مشابہت کی وجہ سے فرمایا تھا کہ کہیں یہودیت کے ساتھ عبادت کے اندر مشابہت نہ آ جائے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، ایک عبادت کے اندر تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی کو یہ ناپسند ہے، اور اس سے منع فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ تمہاری عبادت میں بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ چہ جائے کہ ہم آج کل اور خرافات کے اندر جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ بڑی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن مستحب اور سنت عمل یہ ہے کہ اس دن کو روزہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے ساری خرافات ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جتنے سارے خرافات ہیں یہ ان سب کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اور مشابہت تو اللہ کے نبی کو عبادت میں ہی پسند نہیں ہے۔ تو جب عبادت میں ایک مشابہت اللہ کے نبی کو گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو دوسری چیزوں کے اندر مشابہت پھر ایک مسلمان کے کیسے شایان شان ہے۔ کہ مثال کے طور پر اس دن بہت ساری خرافات کی جاتی ہیں، کالے کپڑے پہنے جائے، اور ان روافظ کے جلسے جلوسوں کے اندر شرکت کی جائے، اور اسی طرح ان کے دیکھا دیکھی جو ہے گلی کوچوں کے اندر سبیلیں لگائی جائیں، شربت بانٹے جائیں، اور جناب بریانی پکائی جائے، خاص طور پر حلیم پکائی جائے اور بانٹی جائے۔ یہ ساری خرافات ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو کم از کم چاہیے کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ہم دیکھا دیکھی صرف ان کو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، جی آج بڑا دن ہے، جی کون سا بڑا دن ہے بھائی؟ بڑا دن ہے تو بڑے دن کی ہمیں اس کو گزارنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، ثواب کے اعتبار سے بڑا دن ہے، گناہوں کے معافی کے دن کے اعتبار سے بڑا دن ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا دیکھی کہ بڑا دن ہے، بس اس دن میں صدقہ خیرات کرنا ہے، جی شربت بانٹنے ہیں، بریانیاں بانٹنی ہیں، حلیم بانٹنا ہے۔ یہ سارے کے سارے خرافات ہیں، بدعات اور رسومات ہیں۔ یہ بڑا دن اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ چیزیں بانٹی جائیں، بلکہ یہ تو مشابہت ہے اوروں کے ساتھ، اس سے سختی کے ساتھ ہمیں بچنے کا کہا گیا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس دن جو ہے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ من کثر السواد فہو منہ، جو جن کی تعداد کو بڑھائے گا یہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس دن خاص طور پر ان روافظ کی مجلسوں میں جانا، جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا، یہ ان کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ تو سختی سے منع کیا گیا کہ ان کی تعداد کو نہ بڑھاؤ اور ان کی مشابہت بھی کسی طرح سے اختیار نہ کرو۔ بہرحال ایک حدیث ہے کہ 10 محرم کے دن اگر کوئی اپنے گھر والوں پر فراخی کرے گا، معمول سے ہٹ کر تھوڑا سا اچھا کھانا پکائے گا اپنے گھر والوں کے لیے صرف، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ صرف اپنے گھر والوں تک محدود ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے حدیث بھی کمزور ہے، مستحب کے درجے کے اندر ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے صرف اپنے گھر والوں پر فراخی کرے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ کھانے اور شربت بنا کر گلی کوچوں میں بانٹنا اور لوگوں کو زبردستی پلانا، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ سوائے خرافات اور رسم و رواج کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر اس دن کو جو بتایا گیا کہ روزہ رکھنا چاہیے، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے بات و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔